الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر ہست کے ہست میان دو کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حضرات، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت کے مطابق اس مہینے کی 12 تاریخ کو ولادت ہوئی۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے۔ اس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جب حضور خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مناتے ہیں اور کرسمس ڈے والا چھٹی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ان سے بھی آج خوش کیوں ہو رہے ہیں آج؟ تو وہ کہتے ہیں آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں تو ہم یہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں ہم۔ یہ تعارف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں ہم، سیرت بیان کرتے ہیں، اور اس میں حضور کی ولادت بیان کرتے ہیں، اور ولادت بیان کر کے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے۔ وہ عبداللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد بھی نہیں۔ وہ محبوب ہیں، پیارے رسول ہیں، لیکن ان کی نسبت بیٹے والی نہیں ہے۔ جبکہ عیسائی اس نیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ وہ اس نیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ جب عیسائی اپنے نبی کا دن مناتے ہیں اور اس کا تعارف کراتے ہیں کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، کس طرح پیدا ہوئے، سب کچھ جب بتاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے نبی کا تعارف کرانا چاہیے۔ یہی تعارف یقین کا سبب بنتا ہے، ایمان کا سبب بنتا ہے، محبت کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء سارے میلاد پر خوشی مناتے تھے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کو سنی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں، عظیم محدث ہیں ہندوستان کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کے والد کا نام ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مناتے تھے۔ اس وقت جو صورت تھی میلاد کی، کھانا بنایا، مہمانوں کو بلایا، غریبوں کو بھی بلایا، صدقہ کیا۔ لوگ پوچھتے تھے، حضرت آج آپ خوش لگ رہی ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، اس کا باعث، اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے تھے کہ آج ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ بہت بڑے عالم تھے، لیکن یہ حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے۔ ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک سال ایسا آیا کہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ولادت کا مہینہ آ گیا، پیسے نہیں ہیں کہ زیادہ صدقہ کر سکیں، معمولی پیسے تھے۔ بازار میں گئے، چنے خریدے اور چنے خرید کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ رات کو سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کے سامنے لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے تحفے آئے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے آگے جو تحفہ سرکار کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ شاہ عبد الرحیم کے وہ چنے ہیں جو آپ نے بارگاہ رسالت کی خوشی کے لیے لوگوں میں تقسیم کیے۔ آنکھ کھل گئی۔ بعض کہتے ہیں حضور نے فرمایا تمہارے یہ چنے مجھے پسند ہیں۔ آنکھ کھل گئی تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نے بتایا اور پھر لکھ کے سارے لوگوں کو بتایا کہ آج مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، لوگوں یہ میلاد باعث برکت ہے۔ اب کتنی برکت ہے کہ سرکار کی زیارت نصیب ہو۔ دنیا تڑپتی ہے، ترستی ہے، دروشی پڑھتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، مشکل سے کسی کو یہ کامیابی ہوتی ہے کہ سرکار اپنا دیدار کرائیں، لیکن اخلاص، اصل تو اخلاص چاہیے۔ اخلاص تھا شاہ عبد الرحیم کے دل میں، حضور کی محبت تھی، تو اس اخلاص کی وجہ سے اگرچہ انہوں نے چنے تقسیم کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے لگے، اور آپ نے ان چنوں کی وجہ سے شاہ عبد الرحیم کو زیارت بھی کرا دی اور مسئلہ میلاد بھی حل کر دیا کہ میلاد منانا جائز ہے، اور باعث مسرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ اور ہمارے استاد بیان یہ کرتے ہیں کہ میلاد ہر بندے کو منانا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جلسہ کر لیتے ہیں، مفتی صاحب میلاد منا لیں گے، صدقہ کر لیں گے یا دوسرے کر لیں گے، ایسا نہیں۔ ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کم از کم اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ میلاد کے دن یا میلاد سے ایک دن یا دو دن پہلے یا بعد میں آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیں، 1 کلو مٹھائی، 2 کلو مٹھائی لے لیں اور وہ لوگوں میں اور بچوں میں تقسیم کر دیں۔ لوگ پوچھیں گے کہ آپ مٹھائی کیوں تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ تقسیم کر رہا ہوں۔ حضرات،
ہمارے نبی کی جو عظمت ہے اور شان ہے تو بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو شیخ سعدی جیسے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں ہے، بندہ آپ کی تعریف کرے، بندہ تعریف پوری کر ہی نہیں سکتا۔ لا یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد جس کی بڑی شان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تو بیان کرتے ہیں لیکن صاحب دل لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ سرکار کے بعد کسی اور کی شان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، جس سال ہوئی، حضرت آمنہ حاملہ تھی، حضرت عبداللہ آپ کے والد وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ یتیم تھے، تو حضرت آمنہ مکہ میں اکیلی رہتی تھی۔ آپ کے ساتھ پاس ایک یا دو عورتیں ہوتی تھیں، ایک ابو لہب کی نوکرانی جس کو کنیز کہتے ہیں، لونڈی بھی کہتے ہیں، سویبہ، وہ ہوتی تھی خدمت کے لیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ غالباً شفا نام ہے ان کا، وہ بھی ہوتی تھی۔ دو تین عورتیں عموماً رہتی تھیں کیونکہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا مکہ کے امیر ترین آدمی تھے اور بڑے آدمی تھے، ان کے گھروں میں عورتیں خدمت کرنے کے لیے رہتی تھیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کمرے کے اندر تو بڑی بڑی لمبے قد کی عورتیں مجھے نظر آئیں۔ میں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں آپ کی امی حوا ہوں، کسی نے کہا میں آپ کی امی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آپ نے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج آپ کے پیر سے وہ شخص یا وہ شخصیت ظاہر ہونے والی ہے جس کے لیے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ مقصود کائنات سے مقصود ان کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بھیج دیے اور یہ ساری مخلوق بھیج دی۔ آج اس آخری نبی کی ولادت کے دن ہے، ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور کی جب ولادت ہوئی تو مجھے کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا، میں وہ دودھ کا پیالہ پیا میں نے، اور اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کی نوکرانی اور حضرت شفا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہ بھی بیان کرتی کہ سرکار دو عالم سب سے پہلے جو کام کیا آپ نے وہ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کر اس بچپن میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اپنی امت کے لیے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ سب سے پہلا کام حضور نے کیا۔ الحمدللہ آپ نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ کلمات ادا کیے اور سجدے میں چلے گئے۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ بولنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، پیدا ہو گئے، باپ نہیں تھا، بہت پریشان ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، کہا کہ
مریم تم پریشان نہیں ہو، قوم میں چلی جاؤ اور جا کر تم نہیں بولنا، جو شخص پوچھے یہ بچہ آپ کا کیسے آ گیا، آپ نے شادی بھی نہیں کی، تو آپ اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف اور کچھ نہیں کہنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام سے جب پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باپ نہیں دیا، آپ کا شادی بھی نہیں ہوئی، تو وہ جب اپنی قوم میں گئی تو قرآن میں آتا ہے کہ اے مریم، تیری ماں بھی نیک عورت تھی، تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا، تم نے کیا کیا، بغیر باپ کے بچہ لے آئی؟ تعجب تو ہوتا تھا، حیرانگی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا، مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے جھولے میں، گود میں، اشارہ کیا کہ ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا ہم ان سے بات کیسے کریں جو ابھی جھولے میں ہے، مہد میں ہے، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، ابھی ماں کا دودھ پینے والا گود میں، یہ ہم سے بات کیسے کرے گا؟ یہ انہوں نے کہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا، لوگو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب دے گا اور میں نبی ہوں، ماں باپ کا فرمانبردار ہوں، ماں کا فرمانبردار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی خود گواہی دی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں آپ نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس لیے یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ کیسے بات کر سکے، بچے تو کئی بات کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس رات کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شفا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے جتنے ستارے تھے ان کو کہا کہ مکہ کے قریب ہو جاؤ، روشنی ہو گئی، مکہ روشن ہو گیا۔ تو یہ روشنی کا انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام حوروں کو کہا اچھا لباس پہن لو، خوشبو لگا لو، غلمان رہتے ہیں جنت کے اندر، ان کو کہا کہ اچھا لباس پہنو، خوشبو لگا دو۔ اور آسمانوں کے جتنے فرشتے تھے سب کو فرمایا کہ آج خوشی کی رات ہے، تم لوگ خوشی کا اظہار کرو، خوشی مناؤ۔ سب نے پوچھا آج کیسے خوشی کا اظہار کریں آپ؟ تو ہم اظہار کیسے کریں؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، اس لیے تم خوشی کا اظہار کرو۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اس رات جمادات پہاڑ، نباتات درخت، حیوانات جتنے جانور ہیں، سمندر کی مچھلیاں، سب نے خوشی منائی۔ ان کو اطلاع ملی، اللہ نے اطلاع دی کہ آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، سب نے خوشی منائی۔ اب وہ سال جو تھا جس سال حضور پیدا ہوئے، اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حاملہ عورتیں تھیں، کفرستان تھا، اسلام تو تھا نہیں، سارے لوگ کافر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اس سال بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کے دور میں، وہ قحط کا دور تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، خشکی تھی اور لوگ بہت تنگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جس سال حضور تشریف لانے والے تھے بارشیں عطا فرمائیں، اور سبزہ ہی سبزہ، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ۔ تو یہ اہتمام صرف حضور کے لیے کیا گیا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیدا ہوئے،
کسی کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا، لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اہتمام کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں، ایک تو ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، آیا ہے نور اللہ کی طرف سے، اور کتاب کھلی کتاب۔ اس نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی جگہ فرمایا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آیا۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت آئی۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کے متعلق فرمایا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ قرآن مجید کے اندر کافی آیتیں ہیں جن آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور آپ کی آمد کا ذکر ہے کہ آپ تشریف لے آئے اور اس کائنات کو آ کے روشن فرمایا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یعنی جب پیدا ہوئے تو آپ ناف بریدہ تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے اس کے ساتھ ایک ناف لگی ہوتی ہے، ناف جس سے غذا کھاتا ہے، تو ناف نہیں تھی، ناف، اور مختون تھے، ختنہ شدہ تھے۔ پہلے سے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ختنہ کر دیا تھا، وہ ماں کے پیٹ کے اندر مختون۔ اور حضرت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کرامتوں میں سے میرے اوپر ایک کرامت یہ بھی تھی کہ میرے سطر کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ سے آئے، آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے بھی پہنا دیے۔ تبھی یہ سچا آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سطر نہیں دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا لباس پہلے سے موجود تھا، اس حالت میں آپ موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا یہ بیٹا حضرت عبداللہ جوانی میں فوت ہو گیا تھا، اور ان کی بیوی حضرت آمنہ وہ حمل سے تھی، تو امید ہوتی ہے کہ ہماری بہو کو حمل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بڑی خوشی ہوئی سب کو۔ حضور کے چچے تھے، ماموں تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب تھے، حتیٰ کہ ابو لہب بھی خوش ہوا، ابو جہل بھی خوش ہوا، سارے خوش ہوئے بھئی ایک بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت عبداللہ کے گھر۔ اب وہ جو سویبہ ایک خاتون تھی، وہ خدمت کرتی تھی حضرت آمنہ کی، اور وہ بھاگی اور جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی۔ اس کا مولا تھا ابو لہب، وہ نوکرانی تھی ابو لہب کی۔ کہا ابو لہب تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ کے متعلق کہا کہ وہ عبداللہ فوت ہو گئے تھے، لیکن اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے خوشی میں اس سویبہ کو کہا کہ تو نے مجھے خبر دی ہے، اچھی خبر دی ہے، میرے پاس اور ہدیہ نہیں ہے اس وقت،
میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس وقت آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہوتی تھی، جیسے نوکر ہوتا ہے اس کو آزاد کیا جائے، وہ ساری زندگی کے نوکر ہوتے تھے، اس کو آزادی مل گئی حضرت صہیب۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا، حضرت عبد المطلب بھی خوش ہوئے، مٹھائیاں تقسیم کی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس رات غالباً حضرت عبد المطلب طواف کرنے لگے تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے۔ ایک تو کعبہ کی دیواروں پر بت کے نشان بنے ہوئے تھے، ایک کعبۃ اللہ کے اندر پتھر کے گھڑے ہوئے، آٹے کے گھڑے ہوئے بت رکھے تھے 360۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، یا کوئی ایک اور صحابی ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا تو بت اوندے گرے ہوئے تھے۔ اس رات تمام کائنات کے لوگ اور بلکہ جمادات، نباتات سب خوش ہو رہے تھے۔ ایک شخص تھا جس کو رونا کہہ دیں یا غمگین تھا، اس کا نام ہے ابلیس۔ شیطان کبھی نہیں رویا، 4 دفعہ وہ رویا ہے۔ ایک تو جب اس کو جنت سے نکالا گیا، بہت رویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے۔ دوسرا، وہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، سورۃ فاتحہ، کیونکہ سورۃ فاتحہ اتنی برکت والی سورۃ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چھوٹی سی سورت ہے، لیکن جو قرآن آسمان سے کتابیں نازل ہوئی وہ 104 کتابیں ہیں، 104 کتابوں کا خلاصہ اس سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر سورۃ فاتحہ کا میں تفسیر لکھوں، ترجمہ لکھوں، مفہوم لکھوں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں۔ سورۃ فاتحہ بڑی برکت والی، تو یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ابھی کتنی برکت، شیطان کو پتہ تھا، ابلیس کو پتہ تھا کہ جب یہ صورت آ گئی امت محمدیہ کی مغفرت ہو گئی تو میرا 2 پیج جو چلنا تھا وہ نہیں چلے گا۔ اس وقت بھی اس کو رونا آیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس رات بھی ابلیس رویا، اس کو رونا آیا۔ ایک چوتھا مقام بھی ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت رویا، تو یہ ابلیس 4 دفعہ رویا، لیکن باقی کسی مقام پر وہ رہا نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات کے اندر وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جھنڈے لگاؤ، سب سے پہلا جھنڈا کعبۃ اللہ پر، حضور کا اپنا شہر، ولادت کی جگہ، جھنڈا لگ گیا۔ دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر، پہلا کعبہ، اس وقت تو خیر کعبہ ہی تھا، پہلا کعبہ بیت المقدس اس پر لگا۔ اور تیسرا جھنڈا جہاں حضور کا گنبد بنا ہے مدینہ شریف، وہاں لگایا گیا۔ تو اس لیے فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور ہمارے علماء نے اس کو بیان کیا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا حضور کی امت کے لیے۔ یہ یہودی، عیسائی، مشرک، دوسرے جتنی قومیں ہیں وہ محروم ہیں اس نعمت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز وہ شفیع ہیں۔ ہم روزانہ کہتے ہیں، آج بھی میرے ذہن میں آیا، کیسے سن رہا تھا، بچے چلاتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ،
کیسٹ میں آ رہا تھا، میرے ذہن پر اتنا اچھا اثر ہوا اس کا، وہ حبیب ترجا شفاعت ہو، اس کی شفاعت کی امید ہے، وہ شفاعت، کیونکہ اس کا نام اللہ حضور کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا انا اول و شافین و اول مشفع، میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو شفاعت کروں گا آپ کی امت کی، اور میں پہلا آدمی ہوں جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شافی بھی ہوں، مشفع بھی ہوں۔ اور قصیدہ بردہ لکھنے والا صاحب بہت بہترین یہ شعر ہے، وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمٍ، اس کی امید ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے، امید ہی کر سکتے ہیں اور کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ امید ایسی ہے جیسے یقین کے معنی میں، ہمیں یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھی ہے شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں شفاعت ان لوگوں کی کروں گا جو گناہ گار ہوں گے، میری امت جو نیک ہوں گے وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت چلے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، لیکن میری شفاعت کے محتاج تو گناہ گار امتی ہوں گے، ان کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کسی قوم کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں جتنی خوشی منانا چاہیے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ خادم حسین فوت ہو گئے، حضرت علامہ خادم حسین، وہ کہتے ہیں یہ سوال بھی میلاد منانا جائز ہے، میلاد منانا جائز ہے، سرکار تشریف لے آئے، اب یہ کہنا کہ جائز ہے ناجائز ہے، پوچھتے ہیں صحابہ نے منایا تھا، صحابہ کرام تو اس وقت صحابی تو تھا کوئی نہیں، سرکار جب پیدا ہوئے تو کون سا صحابی تھا؟ جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر صحابہ مناتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ حضور کے ولادت کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ملت وہ کیوں رکھتے تھے؟ خود حضور نے پیر کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، ہفتے میں پیر کا روزہ، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں لیکن پیر کا روزہ، جمعہ کا بھی نہیں، پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہفتے میں پیر کا روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت، اس کے اندر میں پیدا کیا گیا ہوں، ولادت ہوئی میری، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فیہ ولدت، میری ولادت ہوئی اس کے اندر۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو سنت رسول پر تو وہ اتنا عمل کرتے تھے، سب نے روزہ رکھنے شروع کر دیے، تو یہ صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا۔ یہ لوگوں کی سینہ زوری ہے، اب اس وقت بجلی تو نہیں تھی، بھئی روشنی کی جاتی، چراغ جلائے جاتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اگلا اتوار ربیع الاول کا 12 تاریخ ہوگی، اور چونکہ جلوس ہوتے ہیں اور ٹریفک جام ہوتا ہے تو اس لیے آیت کریمہ نہیں ہو سکے گی، دوسرا اتوار ہے لیکن آیت کریمہ نہیں ہو سکے گی، ہم چھٹی کریں گے انشاءاللہ، گھروں کے اندر آیت کریم میلاد منائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائیں گے۔ یہاں ہمارے طالبات میلاد مناتی ہیں، جھنڈیاں لگاتی ہیں اپنے ہال کے اندر، روشنی کرتی ہیں ہال کے اندر، اور پھر ان کی خواتین جو تقریر کر سکتے ہیں وہ تقریر کرتی ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے۔